اللہ کریم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنایا۔ اشرف المخلوق بنانے کا ذریعہ اور وجہ انبیاء علیہم السلام کو ٹھہرایا۔ انبیاء علیہم السلام کو رب العالمین نے دلائل عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، انہی دلائل کو معجزات کہا جاتا ہے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 10، کسی کو 20۔ لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنایا جو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کو انفرادی طور پر عطا فرمائے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اعلیٰ و ارفع و اولیٰ بنایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی تمام انبیاء کے معجزات سے ارفع و اعلیٰ و اولیٰ بنایا۔ جس طرح تمام انبیاء پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تمام انبیاء کے معجزات پر فضیلت بخشی۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن پر علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس آیت میں رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ معجزہ حیران کن معجزہ تھا، وہ معجزہ عجیب تر معجزہ ہے۔ بغیر وحی کے انسان کا عقل اس معجزے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین نے اپنے لاریب کلام میں 2 مقامات پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک
سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں، اور دوسرا سورۃ النجم میں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔